السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں توران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سروز کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہیکٹر اور اس کا بونا چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارمنڈیز میں آگے بڑھتے ہوئے شہزادی اوران سے کہتی ہے، پہلے تم نے میرے باپ کی موت کی خبر پھیلائی تاکہ شہنشاہ کو قید کر سکو اور پھر اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ تو اوران کہتا ہے، پہلے اپنی حد پہچانو، یہ مت بھولو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو، اور جہاں تک قلعے کا تعلق ہے میں نے یہ بازنطینیوں سے نہیں چھینا بلکہ ان شیطانوں سے لیا ہے جنہوں نے تمہارے باپ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کی ڈھال بن کر اسے ان شیطانوں سے بچایا ہے، اور تمہارا باپ میرا قیدی نہیں بلکہ مہمان ہے۔ شہزادی پوچھتی ہے، تو کون ہے وہ جو میرے باپ کو مارنا چاہتا ہے؟ بتاؤ تاکہ میں اپنی فوج لے کر ان کا مقابلہ کروں۔ اوران جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، وہ نائٹ ٹیمپرز ہیں، وحشی قاتل۔ شہزادی پوچھتی ہے، لیکن تم نے یہ افواہ کیوں پھیلائی کہ میرا باپ مر گیا ہے؟ جواب میں اوران کہتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا، وہ شہنشاہ کو مار کر اپنی مرضی کا بندہ بٹھانا چاہتے تھے۔ ہمارا مقصد تمہارے اندر موجود غدار کو ڈھونڈنا تھا۔ فلادیوس کو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ تمہیں خبر دے، اور اس لیے خفیہ منصوبے کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ اگر وہ ٹیمپرز کے ہاتھ لگ جائے تو راز فاش نہ ہو۔ شہزادی کہتی ہے، چاہے فلادیوس تم پر بھروسہ کرے مگر میں کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرتی جو ہمارا قلعہ چھین لے۔ اوران کہتا ہے، بھروسہ کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، یہ قلعہ اب میرا ہے۔ اگر اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو تو قبیلے آؤ اور میری مہمان بنو۔ ادھر قبیلے میں درسن کے زندان کے باہر حلیمہ چھپ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اندر مالون خاتون درسن سے کہہ رہی ہوتی ہیں، تمہارا آج قبیلے میں آخری دن ہے، کل تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا اور دوبارہ کائی کی سرزمین پر قدم مت رکھنا، اپنا گھوڑا اور خرچہ لے لینا، یہ تمہاری خدمت کا صلہ ہے۔ یہ سن کر باہر کھڑی حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اندر درسن کہتا ہے، آپ یہ جان لیں میرا جانا اس لیے نہیں کہ میں مجرم ہوں بلکہ آپ کے احترام میں ہے۔ ملون خاتون اس سے کہتی ہے، اگر تم بے گناہ ہوتے تو یہاں نہ ہوتے، سبق حاصل کرو جو تم نے کیا اور اپنی حد پہچانو۔ یہ کہتے ہی ملون خاتون چلی جاتی ہیں۔ ملون خاتون کے باہر نکلتے ہی حلیمہ چھپ جاتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد حلیمہ اچانک زندان کی جانب بڑھتی ہے، مگر اس کا سامنا اعراض سے ہو جاتا ہے۔ اعراض حلیمہ سے پوچھتی ہے، حلیمہ خاتون کیا راستہ بھول گئی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، نہیں میرا یہاں کچھ کام ہے۔ حلیمہ کی آواز سن کر اندر موجود درسن بہت خوش ہوتا ہے، اور اعراض کہتی ہے، ملون خاتون نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دور نہ رہو، چلو شاباش۔ یہ کہتے ہی اعراض حلیمہ کو لے کر چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یگیت اور فاطمہ سوگوت میں علاؤدین کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ حال احوال کے بعد فاطمہ علاؤدین سے کہتی ہے، ہمیں گھات کا نشانہ بنایا گیا بھائی، شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ علاؤدین پوچھتا ہے، حملہ کس نے کیا تم پر؟ فاطمہ کہتی ہے، وہ منوس کافر جنہوں نے قلعے پر حملہ کیا تھا۔ علاؤدین کہتا ہے، وہ تمہیں پکڑ کر ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، مگر تم بچے کیسے؟ تمہیں کس نے بچایا؟ یگیت کہتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، مگر فاطمہ ایک تاجر کا ذکر کر رہی تھی۔ علاؤدین فاطمہ سے پوچھتا ہے، تاجر کون سا تاجر فاطمہ؟ کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد فاطمہ کہتی ہے، بھائی ایک مسئلہ ہے، وہ غدار سوگوت میں چھپے ہوئے ہیں۔ علاؤدین پوچھتا ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ فاطمہ وہ خط اسے دیتے ہوئے کہتی ہے، مجھے ان میں سے ایک کے پاس سے یہ ملا، میں اس گھر کے بارے میں جانتی ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد علاؤدین کہتا ہے، اگر وہ گھر ان کا ٹھکانہ ہے تو ان کی قبر بنے گا، میری بہن پر حملہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں میرے پیچھے آؤ، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہی علاؤدین فاطمہ اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ قبیلے میں مالون خاتون دیدار کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی دوران آئیکورت وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، دشمنوں نے فاطمہ خاتون اور یگیت کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ سنتے ہی مالون خاتون اور دیدار اچانک کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آئیکورت اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، پر ایک تاجر نے انہیں بچایا، اب وہ لوگ سوگوت میں ہیں۔ حلیمہ وہاں پہنچتے ہوئے اچانک پوچھتی ہے، کون سا تاجر؟ کیا وہ کپڑے بیچنے والا ہے؟ یہ سن کر مالون خاتون اسے دیکھنے لگ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، وہ تاجر کون ہے؟ حلیمہ کو احساس ہونے پر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ سوگوت میں ہیکٹر کا کمانڈر ڈیفنی سے ملتا ہے تو ڈیفنی اسے کہتی ہے، ہیکٹر کو بتا دو کہ وہ فلادیوس پر بھروسہ نہ کرے۔ کمانڈر پوچھتا ہے، کیوں؟ تو ڈیفنی کہتی ہے، وہ اوران کے ساتھ ملا ہوا ہے شہنشاہ کے لیے۔ یہ سن کر کمانڈر کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اوران شہزادی اسپرچا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شہزادی پوچھتی ہے، ڈیفنی کہاں ہے؟ تو اوران کہتا ہے، وہ اپنی بہن نیلوفر کے پاس ہے۔ شہزادی اسپرچا کہتی ہے، ایک نوبل لڑکی ہو کر ایک چرواہے کے بیٹے سے شادی کرنے والی یہی نام رکھ سکتی تھی، نیلوفر۔ اوران کہتا ہے، وہ چرواہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ان سرزمینوں کا حاکم ہے، اور میرے بعد حاکم میرے بچے بھی ہوں گے۔ شہزادی کہتی ہے، اوران بھی اپنا اصلی چہرہ دکھاؤ۔ جواب میں اوران کہتا ہے، ہم اپنا چہرہ نہیں چھپاتے، ہم نے تمہارے باپ کو بچایا کیونکہ ہم دشمن بھی غیرت مند چاہتے ہیں۔ شام کو تمہارے باپ کو قبیلے لایا جائے گا، تب تم اس سے پوچھ لینا وہ کس کا احسان مند ہے۔ شہزادی کہتی ہے، جنگ کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اوران کہتا ہے، جو برسا کی عوام کو بے یارو مددگار چھوڑ دے وہ میرا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی اوران آگے بڑھ جاتا ہے اور شہزادی پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ سوگوت میں آگے بڑھتے ہوئے علاؤدین سپاہیوں سے کہتا ہے، لوگوں کو یہاں سے نکالو، یہ گلی خالی کرواؤ۔ یہ سنتے سپاہی لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گھر کے پاس پہنچ کر علاؤدین پوچھتا ہے، کیا یہی گھر ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، جی بھائی یہی گھر ہے۔ یگیت فاطمہ سے کہتا ہے، میرے پیچھے فاطمہ خاتون۔ فاطمہ تلوار نکالتے ہوئے کہتی ہے، یہ تلوار زیور نہیں ہے یگیت بے۔ علاؤدین سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں گھر کو گھیر لو، اگر انہوں نے اسی گھر میں بسیرا کیا ہے تو یہاں سے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ یہ سنتے ہی سپاہی گھر کو گھیر لیتے ہیں اور علاؤدین آگے بڑھتا ہے۔ گھر کے اندر ڈیفنی چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے۔ دروازے بند ہونے پر علاؤدین دروازے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آوازیں سن کر ڈیفنی
खिड़की के पास जाती है। दरवाजा खुल जाता है और अलाउद्दीन, फातिमा, यगीत और सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होता है। डेफनी इसे देखते हुए कहती है, लानत हो, इन्हें कैसे पता चला? फातिमा घर को देखते हुए कहती है, बहुत खामोशी है, कुछ तो मशकूक है भाई। अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, घर की तलाशी लो और आंखें खुली रखो। आगे बढ़ते हुए सिपाही का पाँव एक छोटे से पत्थर पर आता है। ऊपर से कुल्हाड़ी गिरती है और एक सिपाही का काम तमाम कर देती है। ये देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाही होशियार रहो। इसी दौरान दूसरे सिपाही का पाँव रस्सी पर आता है तो इसे तीर आ लगता है। तीसरे सिपाही आगे बढ़ रहा होता है कि बाला इसके सर पर आ लगता है। हर तरफ जाल ही जाल दिखाई देते हैं। अंदर से एक शख्स निकलता है और गोला इनके सामने फेंक देता है। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, झुक जाओ झुक जाओ। साथ ही धमाका हो जाता है और सब जमीन पर गिर जाते हैं। डेफनी खिड़की से ये सारा मंजर देख रही होती है। कुछ देर के बाद सब उठने की कोशिश करते हैं, मगर हेक्टर के आदमी निकलते ही इन पर तीर बरसा देते हैं। ज्यादातर तीर ढालों पर लगते हैं, मगर कुछ जाने भी ले लेते हैं। तीरों के रुकते ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और अपने साथियों के साथ हमला कर देता है। वो काफरों को काटते हुए घर के एक हिस्से में दाखिल हो जाता है। अंदर कमरे में डेफनी भी परेशान होते हुए सोच रही होती है। इधर कुछ देर के बाद अलाउद्दीन को घर में घेर लिया जाता है, मगर वो तादाद की परवाह न करते हुए हमला कर देता है। काफिर इस पर कई तरह से हमला करते हैं, मगर अलाउद्दीन के पास हर चाल का जवाब होता है। लाते, मुक्के, तलवारें सब चलाते हैं और अलाउद्दीन एक एक करके इन्हें पछाड़ता चला जाता है। वो सब के सब अलाउद्दीन के सामने ढेर हो जाते हैं। बाहर यगीत भी काफरों का खूब मुकाबला कर रहा होता है। इसके हाथ में मौजूद 2 तलवारें पूरी आबोताब से चलती हैं। फातिमा भी इसका खूब साथ देती है। वो चुन चुन कर काफरों का सफाया कर रहे होते हैं। इधर अलाउद्दीन बुलंद आवाज से कहता है, ऊपर एक कमरा है, वहाँ देखते हैं, आ जाओ। डेफनी भी इसी कमरे में मौजूद होती है और ये सुनते ही बहुत डर जाती है। अपने साथियों के पहुँचते ही अलाउद्दीन इस कमरे तक जा पहुँचता है और जब मुतात अंदाज में दरवाजा खोलता है तो सामने बंदी डेफनी के बिल्कुल पास एक तीर जा लगता है। डेफनी खुद को जाल में फंसा हुआ दिखाती है। ये देखकर वो सब परेशान होते हैं, मगर फिर वो जाकर डेफनी को खोल देते हैं। डेफनी कहते हैं, खुदा ने तुम्हें भेजा है, बराए करम मुझे बचाएं। अलाउद्दीन इसे कहता है, डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं दे सकता, तुम महफूज हो। फातिमा इससे पूछती है, इन्होंने तुम्हें कैसे अगवा किया? जवाब में डेफनी कहती है, मैं एक गली में चल रही थी, मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले ही बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथ बंधे हुए थे। ये कहते हुए वो नाटक करते हुए रोने लग जाती है और फातिमा से लिपट जाती है। फिर इससे कहती है, मैं तुम्हारी मकरूज हूँ, मुझे खुशी हुई कि तुम लोग आ गए। अलाउद्दीन पूछता है, इन्हें तुम्हारे साथ क्या मसला हो सकता है, क्या तुम जानती हो? डेफनी कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि वो मुझे मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल करते। अलाउद्दीन कहता है, तो ये बात है, मैं समझ गया। फिर वो यगीत से कहता है, सगोत की अच्छी तरह तलाशी लो, हम मालूम करते हैं कि इन्होंने डेफनी खातून को कैसे अगवा किया। ये सुनते ही यगीत चला जाता है और बाकी सब भी इसके पीछे निकल पड़ते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।